اے ایس اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل جس کا مطلب ہے ہاتھی والا سال، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں بھی ہے۔ حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابراہا کی مکہ پر حملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے شہر سینا میں ایک چرچ تعمیر کروایا۔ کیونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ عرب لوگ مکہ جانے کے بجائے اس چرچ میں آئیں، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو اس نے کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہا یمن کا ایک عیسائی حکمران تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس لیے وہاں پر جاتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمان حج کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بیت اللہ کس چیز سے بنا ہے، تو لوگوں نے اسے بتایا کہ بیت اللہ پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا اس کی پوشاک کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں سے جو دھاری دار کپڑا تیار ہو کر جاتا ہے، اس سے بیت اللہ کی پوشاک تیار کی جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر ابراہا کہنے لگا کہ مسیح کی قسم، میں تمہارے لیے اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ کچھ ٹائم کے بعد اس نے سرخ، سفید، سیاہ اور زرد پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے اور سونے اور چاندی سے اس کو سجایا گیا۔ دیگر بہت سی قیمتی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑا یاقوت رکھوایا گیا اور پردے لگائے گئے۔ خوشبو کا انتظام کیا گیا۔ دیواروں پر بہت زیادہ مشک ملنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گئی۔ ابراہا لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تمہیں بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لیے یہیں پر کعبہ بنا دیا ہے، لہٰذا تم اسی کا طواف کیا کرو۔ نعوذ باللہ۔ کافی عرصہ تک مختلف قبائل اس کا طواف کرتے رہے اور وہاں پر اعتکاف کرنے کے علاوہ حج کے مناسک بھی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی جس کا نام نفیل خشمی تھا۔ اس نے ایک عجیب کام کرنے کا سوچا۔ ایک دن اسے موقع ملا تو اس شخص نے بہت ساری گندگی جا کر اس کمرہ میں ڈال دی۔ ابراہا کو جب یہ معلوم پڑا تو وہ بہت ہی غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کام کسی عرب والے کا ہی ہے۔ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے یہ بات شام اور حبشہ کو بتائی اور کہا کہ اپنا ہاتھی بھیج دو۔ یہ اتنے بڑے قد کا ہاتھی تھا کہ اس کے مقابلے میں روئے زمین پر کوئی ہاتھی نہ تھا۔ جب ہاتھی ابراہا کے پاس پہنچ گیا تو اپنی فوج کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑا، اور جب یہ لشکر مکہ کے کرب و جوار میں پہنچا تو ابراہا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کے مال مویشی چھین لیے جائیں۔ ابراہا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے لشکر کے فوجیوں نے تمام لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل نام کا ایک بندہ جو کہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ حضرت عبد المطلب نے نفیل سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی تو اس نے آپ کا یہ پیغام ابراہا تک پہنچایا اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ قریش کا ایک سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ پورے عرب کا سردار ہے، اسے شرف اور بزرگی حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا مقام ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ ابراہا نے جب یہ باتیں سنی تو ملاقات کے لیے بلا لیا اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ یہ بات سن کر ابراہا کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ پورے عرب کے سردار ہیں اور عزت و بزرگی کے مالک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جس کو میں گرانے کی نیت سے آ رہا ہوں۔
لیکن آپ نے بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی جو کہ آپ کا قبلہ ہے، اور آپ نے صرف اپنے اونٹوں کا ذکر کیا۔ ابرہہ کی یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب بولے کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں اور بیت اللہ کا جو چاہے کریں، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی یہ باتیں سنی تو اپنے بندوں سے کہا کہ ان کے اونٹ انہیں واپس دے دیے جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر واپس چلے گئے اور ان تمام اونٹوں کو قربانی کے لیے وقف کر دیا اور تمام اونٹ لے جا کر حرم پاک میں چھوڑ دیے تاکہ اگر یہاں سے کوئی چوری کرنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک خود ہی اس کی پکڑ فرمائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ہرا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، انسان اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا اور ابرہہ خود ایک ہاتھی پر بیٹھا ہوا لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ابرہہ کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر تھک ہار کر کچھ ہاتھی بانوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ ہاتھی کے چلنے کے بعد اس کا رخ دوبارہ کعبہ کی طرف کیا گیا تو ہاتھی دوبارہ بیٹھ گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح بار بار ہوتا رہا، یہاں تک کہ تھک ہار کر یہ فیصلہ ہوا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے کی حالت میں اس کو سمجھ نہ آ سکے۔ لہٰذا ہاتھی کو شراب بھی پلائی گئی لیکن اس کا ہاتھی پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اسے اٹھانے میں ناکام رہے۔ ہاتھی کو اٹھانے کی کوششیں جاری رہی یہاں تک کہ سمندر کی طرف سے ابابیل کا ایک لشکر رونما ہوا۔ ابابیل کا یہ لشکر ایک بڑے جھنڈ کی صورت میں تھا، جبکہ دوسری طرف سے حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، ابرہہ اپنے اور اپنے لشکر کی حفاظت کر رہا ہے، یا اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ابرہہ کے لشکر کو فتح نصیب نہ ہو۔ ابرہہ کے لشکر کی طاقت تیری طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بندوں کو لے کر ہرا کے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جن میں سے ہر ایک پرندے کے منہ میں 3 کنکر تھے۔ جب پرندوں نے یہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر مارنے شروع کیے تو ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، البتہ ابرہہ کا ہاتھی اس سے محفوظ رہا۔ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ اس حملے کے بعد گھاس پھوس کی طرح ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ پڑے، لیکن پرندوں نے انہیں بھی نہ بخشا اور ابرہہ جو کہ دوڑتا چلا جا رہا تھا، اس کا جسم ایک ایک ٹکڑے کی صورت میں ختم ہوتا گیا۔ حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے تھے کہ کب لشکر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن جب حملہ نہ ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ مکہ سے باہر ہی تمام لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا جس میں سونا چاندی کی بہت بڑی مقدار تھی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے اپنی گھر کی حفاظت کا بندوبست فرمایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ وہ کس قدر قادر مطلق ہے۔ اس نے ایک ہاتھی جیسے بڑے جانور کو ابابیل جیسے چھوٹے جانور سے مروا دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔